बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो तीन बड़ी आम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक तो आपने देखा कि आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और कौमी असम्बली का जो इजलास हुआ और खास तौर पर इमरान खान के एक खिलाड़ी ने जो खतरनाक तकरीर की है, जिस तरह वो आग में कूदे हैं और नवाज शरीफ एंड कंपनी के गिर्द मुसलसल जो घेरा तंग हो रहा है, उसकी तफसील आपके सामने रखनी है और मैं कुछ हिस्से आपको सुनवाऊंगा। आज पूरे दरिया को एक इमरान खान के खिलाड़ी ने उस कूदे के अंदर बंद करके उस पार्लियामेंट के अंदर और अवाम के सामने रख दिया। और हैरान कुन बात यह है कि आज हमारी एस्टेब्लिशमेंट और फौजी जर्नैलों के हवाले से जिक्र होता रहा, उन पर तनकीद होती रही और कौमी मीडिया उसको बराह रास्त नशर करता रहा। ये एक बड़ी हैरान कुन सूरत हाल थी, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ एंकर और सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान, उनको जिस थाने में रखना था, जिस थाने का मुकदमा था और इंसदाद दहशत गर्दी अदालत से 5 दिनों का रिमांड लिया गया है, लेकिन वो उस थाने में नहीं है, बल्कि उनको कहाँ ले जाया गया है और आगे क्या कुछ खदशात का इजहार किया जा रहा है, वो भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एंकर और सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान, पहले उनको 4 महीने गायब रखा गया, अगवा रखा गया। और ये भी इस मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ वही जो पूरा दिन ढंढोरा पार्लियामेंट के अंदर पीटा जाता रहा कि आइन कानून कोई नहीं है, जूते की नोक पे रख के जिस शहरी को दिल चाहे उसके आप कोई राय से इख्तलाफ हो, कोई तनकीद कर रहा हो या वो जरदारी और शरीफों का नौकर बनने से इनकार कर दे, तो उसको उठा लो, उसको अगवा कर लो और जैसे चाहे उसको तजलील करो, उसको मजबूर करो। पहले जिस तरह 9 मई की मजम्मत की प्रेस कॉन्फ्रेंस से होती रही और अब इसी तरह जो सहाफ़ी हैं उनको भी ठीक किया गया। इमरान रियाज जो है वो ठीक नहीं हुए और दोबारा उन्होंने विलाग शुरू किए और सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर चूंकि वो सुने जाने वाले सहाफ़ी हैं, उनको टीवी चैनल से तो नौकरियों से हटा दिया गया, लेकिन डिजिटल मीडिया का वो इस वक्त पाकिस्तान का किंग है। तो वहां दोबारा जब आए और उन्होंने तनकीद की नून लीग पर, पीपल्स पार्टी पर, और ये जो सारी एक कंपनी की इस वक्त ब्रांचें हैं, तो वो ज़ाहिर है अच्छा नहीं लगा और मरियम नवाज इधर वजीर आला आ गई हैं और शायद हजम नहीं हुआ। अब उनको पहले एंटी करप्शन ने केस बनाया। ये आप इदारों की क्रेडिबिलिटी देखें, जिस मुल्क के अंदर इदारे इस तरह सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होते हों, तो उस मुल्क का भाई क्या होगा। यानी अदालतें हैं, जज को भी पता है ये ड्रामेबाजी है, लेकिन जज भी रिमांड देता जा रहा है। फिर इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के अंदर वो मुकदमा एक नया आज डाल दिया गया, पिछले पे जमानत हुई, उसके अंदर कुछ नहीं था, 9 मई का मुकदमा डाल दिया। अब उस जज को भी पता है, वो आप उससे हल्फ ले लें, उसका जमीर भी बता रहा होगा कि ये नाजायज मुकदमे के अंदर जा रहा है। भाई आप एक दिन का, आप वकला ने दलाल दिए, एक दिन का चले आपने रिमांड देना है तो आप रिमांड दे दें, लेकिन 5 दिन का रिमांड दे दिया और 5 दिन का रिमांड थाना मुगलपुरा के अंदर उनको होना चाहिए था उस मुकदमे के मुताबिक। वहां ले जाया गया और रेस कोर्स थाने का ये मुकदमा बताया गया है, वहां का था। लेकिन क्या किया गया कि फिर वहां पे उनको जो है वो उठा के, अब मुसलसल वीडियोज आई, उनके भाई ने ट्वीट किया, हमारे और कुछ साफी दोस्त हैं उन्होंने वो पूरी जो है वो ट्वीट्स की वीडियो कि उनको कहीं और ले जाया जा रहा है, ठोकर न्याज से आगे। बिल आखिर उनको अब मांगा मंडी जो थाना है वहां पे ले जाया गया। मांगा मंडी थाने के साथ उनका कोई लिंक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब चूंकि पुलिस वो छोड़ के, अभी बताया गया है कि वहां से उनको ले जाई गई है और मुबैना तौर पर उनको गायब करना दोबारा मकसूद है, किसी तरीके से लोगों की नजरों से ओझल करके कुछ लोग जो है वो शायद इमरान रियाज पर टार्चर करें और दोबारा उनके खिलाफ जो है इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल हों। आखिर मरियम नवाज वजीर आला बन गई, भाई मुल्क पर नाजायज कब्जा आपने कर लिया और वफाक के अंदर भी आप फार्म 47 के तहत नाजायज कब्जा कर गए। अवाम के मैंडेट पर आपने डाका डाला सरेआम। जो है वो ये बहुत बड़ी, जिस तरह आज गद्दारी कही गई, असल में ये आइन से गद्दारी होती है, असल में ये कौमी सलामती पे हमला होता है और कर लिया गया। अब आप क्या चाहते हैं, यानी कम अज कम तनकीद तो करने दें, वो भी आप दलील के साथ उन जमातों वो रद्द कर लें। लेकिन अब क्या है कि खदशा है कि इमरान रियाज को वहां से गायब कर दिया जाएगा और फिर खुदा न खास्ता उसको टार्चर किया जा सकता है। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जी। आखिरी इतलात के मुताबिक वो थाना माना मांगा मंडी में है और वहां से चूंकि उनको ले जाया गया और अब आगे
ان کو کہاں غائب کیا جاتا ہے؟ الٹیمیٹلی 5 دن ہے، اور 5 دن میں تو آپ مریم نواز کو بھی پکڑ کے جو مرضی ہے 9 مئی کی مذمت کروا لیں، باقی مذمت کروا لیں. تو یہ افسوسناک صورتحال ہے، اور اسی رویے کے خلاف، اسی ظلم اور بربریت کے خلاف عوام نے ووٹ دیا ہے عمران خان کو. یعنی آپ کا اس باتوں کے اندر کوئی وزن نہیں ہے، بہرحال یہ کیا گیا ہے. اب آج تقریریں ہوئی قومی اسمبلی کے اندر. اب ایک چیز بڑی واضح ہے کہ نواز شریف ایک ڈیل کے تحت پاکستان واپس آیا، ڈیل کے تحت پاکستان سے فرار ہوا، لیکن کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ 2 نشستوں پہ الیکشن لڑا، دونوں پہ ہار گیا. اس کی بیٹی بھی ہار گئی، لیکن وہ وزیر اعلیٰ بنا دی گئی، اور خود وہ ہارا. اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو جیل میں ہے، جو کمپین نہیں کر سکی، جو جلسے نہیں کر سکی، جو لوگوں کو اپنا آپ بتا نہیں سکی، اب یعنی وہ جیل کے اندر ہے، اور وہ خاتون آپ سے زیادہ ووٹ لے گئی. آپ کی بے عزتی ہو رہی تھی، اور بے عزتی کو جو ہے وہ بدلا گیا آپ کی فتح کے اندر. اور کس منہ کے ساتھ 43 سال آپ کو سیاست کرتے ہو گئے ہیں، کم از کم اپنی سیاست کا اختتام تو باعزت کرتے. آپ رسوا تو ہو چکے، لیکن کم از کم یہ گریس دکھاتے کہ بھئی میں سینئر سیاستدان ہوں، میں اتنا گندا نہیں، گندا ہوں لیکن اتنا نہیں ہوں، یہ میں سیٹ ہار گیا ہوں لہذا بس. پھر بھی آپ جو ہے وہ یعنی اقتدار نوچنے کے لیے آ جاتے ہیں. اچھا، پھر یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ہو رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ پر جو تنقید ہوئی ہے وہ آج دیکھیں قومی اسمبلی کا فورم ہے، ان کا رائٹ ہے. فوجی جو ہے، فوج پاکستان کے اندر بدقسمتی سے پاکستان کے اندر تو ایک یعنی یہاں کا سپر پاور ہے، لیکن دنیا جہان کے اندر فوج حکومت کا ایک ماتحت ادارہ ہوتا ہے، جس کا ریاست اس کو رکھتی اس لیے ہے تاکہ سیکیورٹی کے معاملات، اور ان کیوں انڈیا کے اندر کسی جرنیل کو اس طرح نہیں ہوتا، ان کی جرت نہیں ہوتی مارشل لا لگائیں. سارا آپ دیکھیں جہاں جہاں بھی ہے. تو پاکستان کے اندر جو آپ پچھلے عرصے کے اندر دیکھ لیں، 2 سالوں کے اندر کتنے ہمارے حاضر سروس اور ریٹائرڈ جو فوجی جو عام عہدوں پہ لوگ براجمان ہیں، ان کو مختلف محکموں کے اندر دھکیلا گیا ہے. کیونکہ نگران حکومت ہے، ان کا نہ کوئی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں، نہ نڑی ہے نہ ڈٹا ہے، یعنی نہ آگا نہ پیچھا. چونکہ اپنے وہ ایک اسی طرح کے لوگ لائے گئے ہیں، تو جو مرضی ہے جہاں پہ آپ کر لیں. پھر بیوروکریسی جو ہے اس کی جڑیں کاٹی گئی مزید، جو ان کو ایک ایجنسی کے تحت ان کی جو ساری فائلنگ ہے وہ کر دی گئی پروموشن کی، تو وہ مزید برباد ہوئے. اب ان حالات کے اندر جو آج میں سمجھتا ہوں تقریریں ہوئی ہیں، محمود خان اچکزئی اس پہ تنقید کریں، وہ کس طرح ماضی کے اندر رہا، اس نے کیا کیا، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اس نے جو باتیں کی ہیں یار ٹھیک ہے، کسی جگہ اس کو بھی مجبوری ہوگی، اس نے بھی غلطیاں کی ہوں گی، لیکن اس کی جو گفتگو ہے وہ بڑی عام ہے. جو اس نے پوائنٹس دیے ہیں کہ پھر بھی اس ایک نقطے پہ چلیں، آپ مینڈیٹ جو ہے اس پہ کر لیں، لیکن کم از کم اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاست سے رول ہے اس کو باہر نکالیں. فوج کو معاملات، تمام داخلہ خارجہ جو معاملات ہیں ملک کے، اور جتنی بھی سیاسی معاملات ہیں، اور یہ فیسیلیٹیشن کونسل، یہ فلانی کونسل، اس سے باہر نکالیں. اسی کے اندر ان کی بے عزت ہے، ادارے کا وقار اور عزت جو ہے وہ بحال ہونا چاہیے. یہ اور ایکسٹینشن پر تو پابندی لگ جانی چاہیے. یہ ایک نیا تماشا ہے جو اس ملک کے اندر ہوتا ہے، اور جو اس وقت امید ہے اس طرف یہ سارے لوگ جو ہے الٹیمیٹلی بڑھیں گے. لیکن آج جو سب سے عامر ڈوگر نے بہت اچھی گفتگو کی، دوسرے لوگوں نے بھی کی، لیکن میں سمجھتا ہوں جو دریا کو کوزے میں بند کیا ہے نا، وہ آج جنید اکبر خان کی تقریر ہے، جس نے جتنا رجیم چینج ہوا ہے اس کے بعد سے لے کے جب تک یہ اسمبلی نہیں چلے گی، جب تک یہ نامعلوم لوگ جو ہے جو کسی کا حق مار کے یہاں آ گئے، یہ نہیں نکالے جائیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے ووٹر نے، ہمارے سپورٹر نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ جا کے قانون سازی کرے. ہمارے ووٹر نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ وہاں پر آپ جو ہے خاموشی سے یہ برداشت کریں. ہم خاموشی سے نہیں آئیں گے جب تک ہمارا قیادت، ہمارا لیڈر باہر نہیں نکلے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کرسی پہ عزت سے بیٹھ جائے. میں چیلنج کرتا ہوں، کسی غلط فہمی میں نہ ہے. ہم یہاں پر کوئی مفاہمت کے لیے نہیں آئے، نہ کوئی بات کرنے آئیں گے، اور جو بھی بات کرے گا ہم اس کے خلاف اٹھیں گے. کس آئین کی بات کرتے ہو، کس جمہوریت کی بات کرتے ہو، کس پارلیمنٹ کی بات کرتے ہو جس میں آدھے سے زیادہ پمپ انٹرس میں ہارے ہوئے لوگ آئے ہوئے. آپ لوگوں نے
آئین کے ساتھ جو کیا آپ لوگوں نے، اس ملک کے ساتھ جو کیا، آپ کا احتساب ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا، اور جب تک ہمارا حق ہمیں نہیں جائے گا، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کسی ایمان کو ہم چلنے دیں گے. اچھا، یہ جو ہے نا، یہ آج انہوں نے جو تقریر کی ہے، کس طرح ان کو جو ہے وہ تھانوں کے اندر ناجائز مقدمات، پھر 9 مئی کی انہوں نے بڑی بھرپور انداز میں مذمت کی ہے، اور آج کی یہ جو تقریر ہے یہ بڑی ان کی تاریخ ساز ہے، اور دلائل ہیں، مطلب ہے ایک گراؤنڈ ریالٹی انہوں نے بیان کی ہے. پھر یہ سب نے آج جو تقریریں کی، اپوزیشن ہی اب کہیں گے، ظاہر ہے جو فارم 45 ہے وہ تو ہے نہیں، 47 چل رہا ہے، فارم 47 کے مطابق اپوزیشن اور 45 کے مطابق حکومت. اب یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے 9 مئی کی مذمت کی، اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہا ہوں کہ مذمت اسی کی ہونی چاہیے جو آج انہوں نے بات کی ہے، کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کر کے عمران خان کو وہاں سے اٹھایا گیا، اس کی مذمت بنتی ہے، اور قوم نے 8 فروری کو یہی مذمت کی ہے. اور پھر جو ہے وہ یعنی چند چیزیں جو انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق آپ بنائیں جوڈیشل انکوائری، پھر انہوں نے مذمت کی اس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس عمل کی کہ وہاں پہ یہ غنڈہ گردی ہوئی، لیکن وہ آج تک بھیگی بلی بنا ہوا ہے، یا جو بھی لفظ آپ استعمال کریں، یعنی اس نے کوئی ایکشن ہی نہیں کیا. پھر جو قاضی صاحب نے سمبل لیا اور وہ ساری چیزیں، اور پھر فوجی جرنیل، ان پر ظاہر تنقید ہوتی ہے کہ اس سارے معاملے کے پیچھے ظاہر وہی ہے. تو یہ ایک عجیب دل کے اندر معاملات چلے گئے. ممکن ہے تحریک انصاف کے آنے والے دنوں کے اندر جو زیادہ بولنے والے لوگ ہیں ان کو پھر اٹھا لیں گے. کیا بنے گا بھائی، کیا بنے گا؟ یعنی آپ کو آئین، قانون اور پاکستان کے عوام کے فیصلے کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا. یہی حال ہے، آئین اور قانون کو مانے. یہ اغوا کاری اور یہ ساری جو ہے یہ آپ چھوڑیں. پھر انہوں نے ساری وہ چیزیں بیان کی ہیں، اور جو بات ابھی ویڈیو، یہ میں سمجھتا ہوں آگ میں کودے ہیں جنید اکبر خان، جو ان کے ساتھ ہتھ کڑی میں بھی تھے. وہ پہلے گرفتار کیا گیا اور انہوں نے کہا تھا میں نہیں بدلوں گا، یہ جو بھی کر لیں. تو یہ جو ایک نیا ایگریشن آیا ہے، یہ لوگ تو آگ کا دریا عبور کر کے اسمبلی میں پہنچے ہیں، اور ان کے اندر وہ غصہ ہے. چند لوگ ہیں جو روایتی پہلے جو ہے وہ روٹین کے مطابق تھے، اور پھر گنڈا پور نے ادھر جو ہے وہ ڈنڈا اٹھا لیا ہے، اور یہ اٹھانا بھی چاہیے کرپشن کے خلاف، اور جو 2 نمبری ہے اس کے خلاف یہ ہونا چاہیے. اب گنڈا پور کو یقیناً ناکام کرنے کی کوشش کی جائے گی بیوروکریسی کے ذریعے، اور جو وہاں پہ جس طریقے سے، لیکن عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے، الٹیمیٹلی یہ جو مینڈیٹ ہے یہ ایک پریشر ہے ان سب پر جو بھی غیر آئینی، غیر قانونی طور پر پاکستان پر قابض ہیں یا قبضہ جما رہے ہیں. اب دوسری طرف جو ہے وہ اور بھی بہت ساری ابھی تقریریں بھی ہوں گی، یہ سلسلہ بھی شروع ہوگا. اور وہ جو راوی ہے نا، جو چین ہی چین اب بھی لکھ رہا ہے، وہ میرا خیال ہے ملک کے ساتھ مخلص تو نہیں ہے، کم از کم ملک سے وہ وفادار نہیں ہے، کیونکہ وہ راوی جو ہے نا اس کو دریائے راوی میں گرانا پڑے گا، ورنہ پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.